یہاں پر مکمل ہوا۔ اب میں بیعت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کر لوں۔ بھائیو، بائی عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو، لین دین کو، اور بیعت کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بات ہے، اس بیعت کے اوپر خوشی مناؤ، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اب مجھے بتائیے، کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس دیتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا؟ اپنا آپ غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکریج کیا کہ آج دنیا سے ختم ہو گئی۔ اتنی پابندیاں لگا دیں گے، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ ڈسکریج کیا گیا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا۔ تو یہ غلامی سے نجات دلائے گی، اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا۔ تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ سکتا ہے، کوئی انسان کے آگے نہیں۔ اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے، آن دا بہاف آف اللہ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹرو ریپرزینٹیٹیو آن دا فیس آف ارتھ۔ اللہ کے صحیح نمائندہ ہیں اس دنیا کے اوپر، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیعت میں آ جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی تو حق اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے روک لی ہے، وہ محفوظ ہو گیا، الا یہ کہ وہ حق اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات کے خلاف قتال کیا، کیونکہ کہا کہ یہ بھی حق اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز فرض کی تو زکات بھی فرض کی، تو حق اسلام ہے، اس کا انکاری تو کافر ہوگا، اس کے خلاف قتال کیا جائے گا، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے۔ تو حق اسلام کا انکار نہ کیا ہو جس نے، اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں دو میجر گروپ ہیں جنہوں نے حق اسلام کا انکار کیا ہے اس حوالے سے۔ ایک قادیانی ہے جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں غلط تعویل کی، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے نصیریہ، جس کو اہل تشیع خود بھی کافر کہتے ہیں، جو حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، اور ایون یہ شام میں بشار الاسد کے لیے بھی وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اہل تشیع ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ چاہے کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا جتنے آف شوٹ ہیں اہل سنت کے، یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں، یا اس کے علاوہ زیدیہ ہوں، ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واضح طور پر کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہو۔ بہرحال حق اسلام کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتل کرنے سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ظاہر ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ سارے کلمات ثابت ہیں۔ میں نے وہ زکات والے لیکچر میں بتایا، یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی پہلا کلمہ ثابت نہیں، میں نے بخاری اور مسلم سے پہلا کلمہ ثابت کیا ہے، ثابت ہے۔ تو یہ حق اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہو گئی، اللہ کی بیعت نصیب ہو گئی، آپ اس بیعت میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا، خالی ایمان لانے والا نہیں، ان کی پیروی کرنے والا بھی، اطاعت کرنے والا بھی۔ لہٰذا میں اب یہاں پر اگر کسی اور شخص کی بات کوٹ کروں تو شاید یہ پیری مریدی والے سسٹم والے لوگوں کو بری لگے، تو میں امام احمد رضا بریلوی صاحب کی ایک بات کوٹ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیعت و خلافت، یہ کتاب آپ لے کر پڑھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ گوگل میں بھی لکھیں، اس کے PDF فارم میں آپ کو اعلیحضرت.net جو ویب سائٹ ہے بریلی کی، اس ویب سائٹ سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، چند صفحوں پر ہے، ہارڈلی میرا خیال ہے 20-25 صفحے ہیں اس کے، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو جیلم سے بھی مل جائے گی، دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اردو میں ہی ہے وہ، بیعت و خلافت۔ اس میں ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے بیسیکلی بیعت کی شرعی حیثیت کے اوپر۔ تو بایزید بستامی کا ایک قول پیش کیا گیا، جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، یہ بایزید بستامی ایک صوفی گزرے ہیں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، ان کا یہ قول ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد یا پیر نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب وہ میں نے ولیعوذ باللہ تعالی اس لیے پڑھا کہ وہ دنیاوی جو پیر فقیر ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں۔ ویسے اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے، ہمارے مرشد تو ہے نا۔ تو امام بریلوی صاحب نے جب فتویٰ لکھا تو اس قول کے اوپر انہوں نے لکھا کہ یہ محض ایک غلط قول ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ تحقیق ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقے تھیواں یہی تے گل اسی بھی کہنے ہیں کہ اس تو بعد پھر گنجائش رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ حنفی، شافعی، جعفری، مالکی، حنبلی کہے، محمدی کہے۔ تو خود احمد بریلوی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ محض باطل بات ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد جو ہے وہ شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مرشد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم بے مرشدے کہاں سے ہوئے؟ اور ہمارا مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ اور ان کے مرشدوں کے بارے میں یہ خود ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، کہ جی وہ بادل کی شکل میں ان کے پاس شیطان آیا اور بڑا نور نکلا اور وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں عبد القادر، آج کے بعد ساری نمازیں معاف۔ تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو غائب ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں۔ تو وہ پھر چیخ مارتا ہوا وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر میں نے تیرے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے 70 اولیاء کو دوزخ تک پہنچا دیا تھا اس فریب کی وجہ سے، تو بچ گیا ہے، تجھے علم نے بچایا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیول کے 70 اولیاء تو دوزخ میں ہیں، ان کے مریدین کہاں ہوں گے جنہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا تھا ان کو؟ ہمارے مرشد کی تو گارنٹی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، ان کی تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی تو نکلتا ہے، خالی عبد القادر جیلانی کی شان نہیں نکلتی، 70 عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگ اور ان کے چاہنے والے کہاں پر ہوں گے؟ تو یہ تو خود ہمیں واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نمازیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھیں، تو میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، تو میرے لیے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں؟ تو یہ شیطانی وسوسہ تھا۔ لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مدینہ شریف نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کبھی مکے میں ہو تو آپ نے مدینے جا کے نماز پڑھی ہو روحانی طور پر، یا مدینے میں ہو تو مکے نماز پڑھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام انہوں نے دعان تو روتے تھے فتح مکہ کے لیے کہ ہم جا کے وہاں پہ طواف کریں۔ ٹھیک ہے جی، اور شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا طواف خانہ کعبہ خود آ کے کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام اگر ولی نہیں ہیں، وہ 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ والے، وہ تو روتے تھے کہ اب اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے، وہاں تو کوئی نہیں خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا، وہ تو طواف کرنے جا رہے تھے۔ تو بھائی یہ ساری جھوٹی باتیں اس قسم کی مشہور کر دیتے ہیں۔ بہرحال احمد بریلوی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ، اور وہی مرشد ہے، انہی کی ہماری بیعت ہے الحمدللہ۔ باقی یہ جو بیعت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیعت ہے جو ثابت ہے، اور ہے خلیفۃ المسلمین کی بیعت۔ وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے، لیکن حکمران کے لیے اوپن لائسنس نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکمران سے تمہارا خلیفۃ المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی آج کے دور میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ اور رسول ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو، مومنین جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو خلیفۃ المسلمین کی بیعت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم کر رکھنے کے لیے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، پھر سیدنا عمر کی، پھر سیدنا عثمان کی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان خلفائے راشدین کی بیعت ہوئی۔ یہ وہ بیعت تھی جو بیعت خلافت ہے،
یہ بیت پیری مریدی نہیں ہے، یہ سلاسل والی بیت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، نوشائیہ اور اتاریہ اور فلاں 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 پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں، اب تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں فارمز. یہ وہ بیت نہیں تھی، یہ تھی خلیفۃ المسلمین کی بیت. ورنہ اگر یہ وہ بیت تھی تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی سب نے بیت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک آستانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے 4 بیٹے 4 آستانے بنا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ 4 اصحاب نے کوئی 4 آستانے اپنے لانا تو نہیں بنائے، سب نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی. جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. سب نے اتفاق کیا. ورنہ یہ پیری، اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی جائے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4799 صحیح مسلم میں، کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، وہ باغی ہے. اسی لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ آپ نے بغاوت کی ہے. مجھے اصحاب جو ہے وہ شجرہ نے چنا ہے، انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا، اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بیعت کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت. تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں گے، کہتے ہیں جی ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں، اب چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں، ضرور چلائیں. لیکن ایک مہربانی فرمائیں، اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں، ساروں کو قتل کریں، ایک کو زندہ رکھیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی، باقی سب قتل. تو یہ تو ادھر پاکستان میں ہی میرے خیال ہے لاکھوں لاشیں نظر آئیں گی آپ کو. یہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیعت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لیے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے، یا اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں. بہرحال اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے تحت تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے لادہ لادہ آستانے بنائے ہوئے ہیں. تو ان میں دیکھنا چاہیے جو سب سے بڑی عمر کا ہے، جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی، اس کو باقی رکھا جائے، باقی سارے مار دیے جائیں تو یہ خود ہی پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. کیونکہ دلیل تو یہاں سے پکڑ رہے ہیں نا جی، وہ جی حضرت بکر کی بھی تو بیعت کی تھی نا، تو حضرت عمر کی بھی، تو پھر اسی کو لو نا. اس حدیث کے تحت تو کہا کہ قتل کر دو جو بیعت نہ کرے اس کو. تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں. انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی کی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اطاعت اس وقت تک اطاعت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاعت نہیں ہے. یہاں تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بزرگ نے، وہ پاگل ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل ہی ہیں. اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاگل ڈکلیئر کر دو، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاگل سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا. پاگل سے اور جو ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا چھوٹا بچہ ہے اس سے، اور سوئے ہوئے شخص سے. کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے. تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزخ سے بچانا ہے تو ان کو پاگل ہی ڈکلیئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں. تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور اس قسم کی ٹرمینالوجیز، وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہیں. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب وہ کاواں علی سرکار، کتے علی سرکار، کوڑے علی سرکار، کوڑے شاہ، ٹھیک ہے، شاہ بھی لگا دیا ساتھ معاذ اللہ. اور کہاں تک بات پہنچ گئی، اور حتیٰ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں، ہمارے اسلام آباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلام آباد ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائڈ پہ ضیاء الحق نے جو مسجد ضیاء مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے، اس کا نام ہے سید بگیاڑ حسین شاہ. باللہ تعالی بگیاڑ، اسٹیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا، یہ بگیاڑی کتا استعمال بھی ہوتا ہے، بھیڑیا. تو بگیاڑ حسین شاہ، آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا، اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنایا اور مسجد بنائی. مسجد کے اندر کتنی قبریں بنائی ہوئی ہیں جو ویسے ہی بنائے. تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر، اور انڈیا تو ماشاءاللہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، اور وہ تو زمین زیادہ زرخیز ہے اس قسم کی گمراہیوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پروپیگیٹ کی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں
کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اطاعت ہے، امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے، اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے روانہ کرتے تھے، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر اور گورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے، ایک امیر نے کہا، وہ نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے، اشارتاً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ۔ اس امیر نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں امیر بنا کر بھیجا، تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس میں لگائی آگ، اور اپنے سارے فالوورز کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے، تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں، ہم اس میں تمہاری، اس نے کہا نہیں، میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو لاؤ چھال وچ صحابہ نے کہا اے نہیں تہاڈی گل مننی اسی اینی تے سانو ظاہر ہے وہ صحابہ تھے نا جی۔ آج کل کے کوئی مینٹل قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر دیے پیروں کے کہنے کے اوپر، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات آئے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی۔ بہرحال صحابہ نے نہیں وہ بات مانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے، خودکشی کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی اطاعت امیر کی اطاعت امیر کی اطاعت نہیں ہوگی اس طریقے سے۔ اچھا، تو آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4776، اسی میں نے یہ لیکچر مکمل کرنا تھا۔ یہ کریٹیکل حدیث ہے، میں نے اس کا نمبر بتا دیا، اور یہ ان حدیثوں میں بھی ہے جو میں نے وہ 50 حدیثیں جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ اسی میں یہ حدیث بھی موجود ہے، صحیح مسلم 4776۔ اس پہ یہ ساری بات کنکلوڈ ہو جائے گی، آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس طرح ہے بھائیوں کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول ہیں، اور ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے، اور احادیث یہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر زور دیا ہے، امیر کی اطاعت کے اوپر۔ تو امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے، جو مرضی ہو جائے۔ تو وہاں پر ایک تابعی آئے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد الکعبہ، عبد رب کعبہ، رب کعبہ کا بندہ، اور عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، یہ ان کا نام تھا۔ تابعی، نام کتنا پیارا تھا، عبد الرحمن بھی، اور باپ کا نام تھا کعبے کے رب کا بندہ۔ تو یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ یہ جو آپ اطاعت امیر پہ حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں، کیا یہ آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ان کا ہاں۔ پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے دل نے یہ یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنا، اگر تم پر ایک ناک کٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب ان کو بات کھٹک رہی تھی کیونکہ دور تھا ملوکیت کا، اور اس وقت بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ فوراً ان کے دماغ میں وہ فلم چلنے لگی کہ اگر ہم امیر کی اطاعت کریں گے تو ہمارا امیر تو اس وقت وہ ہے جو ہمیں تو بڑی ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی ہیں۔ یہ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، اور ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے۔
شکر ہے صحیح مسلم میں ہے، ورنہ تو ابو داؤد میں ہوتی تو کسی نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کر لینی تھی. مسلم شریف کو اب کون ہاتھ ڈالے، مرنا ہے، منکرین حدیث ہونا ہے. اسی لوگوں نے صحیح ہو حدیث دا مننے والا کیتا، یا پکا منکرین حدیث ہو جاؤ یا حدیث دا مننے والے ہو جاؤ. اچھا، اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو پھر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عبد الرحمن تابعی نے کہا کہ اے عمر ابن عاص، آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر ابھار رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حاکم ہے، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناجائز قتل کریں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. انہوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی. ایک تابعی نے صحابی کو کہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہے تھے، تسی سانو کے کہہ رہے ہو. دیکھیں آپ، یہ علم کا میدان تھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کون بڑا بزرگ ہے اور کون چھوٹا بزرگ. یہ میں جب عمرے کے لیے لاسٹ ٹائم گیا مئی 2014 میں، اپریل مئی میں، تو وہاں کے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو جب یہ حدیث سنائی تو وہ بھی کانپنے لگ پڑے. وہ کہتے تسی کتوں کڈ لیے؟ میں کہ جی اتو ہی کڈی ہے جی تسی پڑھ رہے ہو. حالانکہ وہ علماء وہاں کے فاروق تحصیل تھے، مدینہ یونیورسٹی کے، مکہ یونیورسٹی کے. حرم شریف میں نے ان کا لاؤ مسلم شریف اور یہ نمبر ہے کھول کے پڑھو. وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کے حکمران تو وہ جو ہیں وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور یہ سارے حکمران، ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. میں نے کہا جی ہم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ وہ واضح کفر نہ کریں، کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہیں. حضرت حسین کا جو خروج تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی شرائط توڑ دی تھی جو حضرت حسن کے ساتھ تھی، ورنہ ان کے خلاف بھی اگر خروج ہوتا تو حضرت حسین کر سکتے تھے، نہیں کیا. بعد میں اس لیے کیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور یزید کو زبردستی خلیفہ نامزد کیا تھا. بخاری اٹھا کر دیکھنے، اور یہ حدیث میرے ان 50 حدیثوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں وہ رجم کے جو سزا والا چیپٹر ہے اس میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ لوگوں ابو بکر کو بغیر مشورے کے اچانک خلیفہ چن لیا گیا تھا سقیفہ بنی سعدہ کی وجہ سے، جس میں میرا حدیث قرطاس کا 55B مسئلہ 2.25 گھنٹے کا ریکارڈ ہے، جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو وہاں پر سن لے. ان کو چنا گیا تھا، بخاری کے الفاظ ہیں حادثاتی طور پر بغیر مشورے کے، اسی لیے مولا علی نے بیعت نہیں کی، پھر بعد میں کر لی تھی. وہ اچانک چنا گیا. اس کے بعد حضرت عمر کے لیے پورا مشورہ ہوا، حضرت عثمان کے لیے پوری آپ کو پتہ 6 رکنی کمیٹی بنی، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے. حضرت علی کے لیے تو بہت زیادہ مشورہ کئی دن تک ہوا، بلکہ حضرت علی کی بیعت جس طرح نامزد ہوئی کسی کی نہیں ہوئی. وہ تو مسجد میں آگے بیٹھ گئے کہ میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا الا یہ کہ میری اطاعت کرو گے، ورنہ میں پہلے بھی 3 خلفاء کے پیچھے چلتا رہا، چوتھا کوئی چن لو میں اس کے پیچھے بھی چلوں گا، طلحہ کو چن لو، زبیر کو چن لو، میں تیار ہوں ابھی بھی اطاعت کرنے کے لیے. تو بہرحال اس رجم والی حدیث بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کے بعد اب جس شخص کو بھی امارت کے لیے زبردستی تلوار کے زور پر چنا جائے اس کو قتل کر دو، وہ تمہارا امیر ہی نہیں ہے. یزید کی تو خلافت قائم ہی نہیں ہوئی، اس کے خلاف خروج کیسا؟ اور یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر ان کی خوش قسمتی تھی، حضرت عمر اس وقت تک نہیں تھے، ورنہ تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے. تو حضرت عمر کے بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ ابو بکر کے بعد اب جس کی بھی بیعت حادثاتی طور پہ جو بھی شخص زبردستی کرنے کی کوشش کرے اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو اس کو قتل کیا جائے گا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اور زبردستی ہوئی ہے. میں نے کتنی حدیثیں بخاری سے بتائی ہیں کہ ابو بکر کے بیٹوں نے بھی مخالفت کی تھی کہ یزید کو خلیفہ نہ چنا جائے، لیکن زبردستی کی گئی. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں. بہرحال یہ میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو بھی یہ حدیث بتائی تو وہ کہتے ہیں کتوں کڈی ہے؟ میں کہا جی ایتھوں ہی کڈی ہے، گئی تو ایتھوں ہی ہوئی ہے نا بخاری مسلم. لیکن اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، علم جو ہے وہ کسی کی ورنہ اگر علم جو ہے وہ اگر نسلن ہوتا تو کتب ستہ کے سارے امام عربی ہوتے. امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے ہیں، امام مسلم ایران سے گئے ہیں، ابو داؤد و ترمذی افغانستان سے گئے ہوئے ہیں، عربی کوئی بھی نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے. تو یہ صحیح مسلم 4776. وہ تابی پھر حضرت عمر بن عاص کو یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب تسی کہہ رہے ہو اطاعت امیر، تو قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت ہڑپ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت کے ذریعے جو ایک دوسرے کو مال لیتے دیتے ہو اس کا جواز ہے، وہ باطل طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مال دے کے کسی سے کوئی چیز لے لے، وہ تجارت تو حلال ہے، لیکن زبردستی کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ
ہی بھی تو تم پر رحم فرمانے والا ہے، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ اب مجھے بتائیں گورنمنٹ لیول پہ اس سے بڑے دو جرم کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ناجائز قتل کرنا، اور مسلمان بھی عام نہیں، صحابہ اور تابعین، اور مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، یہ دو بڑے جرم ہیں نا۔ تو اب کوئی مولوی جرت کرے نا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کرنے کی، پھر ہماری بات ہی ماننی پڑے گی کہ ہمارے جو آج کے حکمران ہیں اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو ان کی بھی تکفیر نہیں ہوگی، فتویٰ پھر ایک لگے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ دیکھیں، اندازہ کریں، اسلام میں تو کوئی یہ نہیں ہے۔ اور اس میں آگے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں کہ آپ نے خطبے میں کہا کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ اشرافیہ کے لیے علیحدہ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے علیحدہ ہوتے تھے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اللہ کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے یہ آیت کوٹ کی، تابعی نے، وہ صحابی تھے نا، انہوں نے اپنی گردن جھکا لی، سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 29، اور دوسری طرف یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان ہمیں کہتا ہے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کا ناحق قتل کریں۔ پھر عمر بن عاص نے اپنی گردن اٹھائی اور کہا، عبد الرحمن، معاویہ کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کے اندر اندر کرو، اور جہاں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلائے اس کی نافرمانی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یہ تھی تربیت صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اور قربان جاؤں امام مسلم نے اس کو کسی صحابی کی گستاخی نہیں سمجھا اور اس حدیث کو مسلم شریف میں نقل کیا۔ اور بھائی اگر حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہوتی، اگر عبداللہ بن عمر نے بغاوت کی تھی، وہ تو ہر ممبر میں بیان ہو رہا ہے، حالانکہ عبداللہ بن عمر ہزاروں میر معاویہ ہو تو ایک عبداللہ بن عمر کے برابر نہیں، وہ تو سابقون الاولون ہے۔ تو یہاں بھی میر معاویہ کی کوئی توہین نہیں ہوئی اسلام، اور وہاں تو حضرت عمر کی ہو رہی تھی کہ حضرت عمر نے حج تمتع پہ بندی لگائی اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی۔ تو اربوں میر معاویہ ہوں اور ہمارے جیسے کھربوں لوگ ہوں، حضرت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر کی کوئی توہین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ شریعت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی صحابی کی توہین نہیں کی، بلکہ انہوں نے حق کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کعب بن مالک کا واقعہ بالکل قریب آ گیا، وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔